جس کو اللہ کی قدر ہوتی ہے وہ برے اور فحش کاموں کی طرف نہیں لپکتا، کیونکہ ایسی لذت اور تسکین کا کیا فائدہ جسے لے کر بندہ اللہ کو کھو دے۔ اللہ کو راضی کرنے کی خواہش نصیب ہو جائے تو باقی ہر خواہش سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کی ایک شرط ہے کہ اللہ کے حکم کی پناہ میں رہا جائے۔ کسی سے احسان کر کے اس سے بدلہ نہ چاہنا حقیقی احسان ہے۔ سچا مومن اللہ کے سوا کسی کی غلامی پر کبھی بھی آمادہ نہیں ہو سکتا۔ صبر وہ ہتھیار ہے جس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا، اور وہ حفاظتی قلعہ ہے جسے کبھی کوئی پھاند نہیں سکتا۔ ہر حال میں اچھے ہو یا برے، نیک ہو یا بد، راحت تلاش کرو۔ صبر ایک وہ لذت ہے جس کا مزہ سدا باقی رہتا ہے۔ محبت کی کائنات محبوب کے جلوے کے سوا کچھ اور نہیں۔ رحمت کی تلاش بھی رحمت ہے، اور رحمت کا انتظار بھی رحمت ہے۔ محبت کرنے والے کی نگاہ کا علاج محبوب کے چہرے میں ہے۔ اگر آپ دنیا سے توجہ ہٹا کر دین کی طرف لگا دیں تو آپ دیندار ہو گئے۔ جب عشق اترتا ہے تو خودداری اور عقل بوریا بستر سمیٹ لیتی ہے۔ دعاؤں کے دائرے سے باہر نہ نکلو۔ اگر تم اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اس لیے کہ تم پر بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کرتے رہیں۔ صبر کرو چاہے ہر دروازہ بند ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کائنات ان بندوں کی ہے جن بندوں کی ذاتی کائنات اللہ کی ہے۔ کسی سے تعریف اور داد کی خواہش مت رکھ، نہ ہی کسی منصب کی کوئی طلب رکھ۔ جس کی کوئی طلب نہیں اس کی طلب اللہ ہے۔ نہ لکھ نہ کہہ، کر کے دکھلا، یہی وقت کی پکار ہے۔ انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، یہاں تک کہ شکل بھی تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ جس برتن میں جو چیز ہوتی ہے وہی اس سے چھلکا کرتی ہے، لہذا جو کچھ تیرے دل میں ہوگا وہی تیرے جسم کے ہر حصے سے چھلکے گا۔ اگر جوانی میں انسان اپنے مستقبل کا خیال رکھے تو بڑھاپے میں حسرتیں بہت کم ہوتی ہیں۔ خیال اور عمل کا فرق کم کرنے سے خوف کم ہو جاتا ہے۔ اپنے حاصل اور حق میں فرق مٹ جائے تو خوف مٹ جاتا ہے۔ وہ دولت مند جو کنجوس ہے وہ نامراد ہوا، اور وہ غریب جو سخی ہے وہ بامراد ہوا۔ جہاں سب راستے ختم ہو جائیں وہاں سے راستہ نکلتا ہے، اور جب اندھیرا گہرا ہو جائے تو وہاں سے روشنی پیدا ہوتی ہے۔ آج کل کامیابی کا ایک مقابلہ ہے۔ اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے کے مطابق سب سے آگے نکل جانا، اسی کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں۔ مغفرت کمائی نہیں جاتی، مغفرت مانگی جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت اس شخص کی تلاش میں رہتی ہے جس کی آنکھ میں آنسو ہیں۔ اپنے آپ کو سنبھالے رکھو، اس کو تلاش کرو، اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، وہ دروازہ اب بھی کھولنے کے لیے تیار ہے۔ رزق کے بارے میں شک میں رہنا اللہ کے راستے کی بڑی رکاوٹ ہے۔ ساری کائنات بھی اگر مخالف ہو جائے تو اللہ اور اللہ والوں کو فرق نہیں پڑ سکتا۔ جب کی ہوئی نیکی بھولنے لگو اور کیے ہوئے گناہ یاد رہنے لگے تو سمجھ لینا کہ آپ روحانیت کے سفر پر چل پڑے ہو۔ ہم اس وقت بڑی ذلیل حرکت کرتے ہیں جب کوئی انسان اللہ کے راستے پر آنے کے بعد اچھی بات کہے اور ہم اس کو اس کے گزرے ہوئے وقت کا طعنہ دیں۔ وقت کو بھی ایک دن ٹھہرنا ہے، موت کو بھی ایک دن مرنا ہے، پھر ایسے جسم پر کیسا اترانا یارو کہ کیڑوں کی خوراک جسے بننا ہے۔ مومنوں اپنے صدقے کو احسان جتا کر اور کسی کو نقصان پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ عزت کمانا دولت کمانے سے زیادہ مشکل ہے، اور عزت گنوانا دولت گنوانے سے زیادہ آسان ہے۔ اگر گھر میں تینوں وقت کا کھانا بن رہا ہے
مہمان بھوکا نہیں جا رہا، ضرورت مند کی مدد ہو رہی ہے اور اولاد کو تعلیم مل رہی ہے، تو آپ یقیناً بے حد امیر انسان ہیں۔ غرور کسی انسان میں اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک وہ بدقسمت نہ ہو۔ ہر آدمی اپنا درخت الگ الگ اگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اسے دوسرے سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ میرا واسطہ ہے اس خدا سے جو مانگنے سے پہلے عطا کرتا ہے۔ نصیحت وہی لوگ پکڑتے ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف اور ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسے کوئی اپنی گمشدہ چیز کے ملنے سے خوش ہوتا ہے۔ اکڑ جتنی زیادہ ہو اتنی شدت سے ٹوٹتی ہے، اور دھوکہ جتنا زیادہ ہو اتنی ہی طاقت سے اپنی اصل پر واپس لوٹ آتا ہے۔ اللہ کو پا کر کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کر کسی نے کبھی کچھ نہیں پایا۔ موت انسان کے جسم کو آتی ہے، کردار کو نہیں، اس لیے اپنے کردار کو بہتر بناؤ تاکہ مرنے کے بعد بھی یاد رہو۔ محبت دلیلوں کو نہیں مانتی، وہ وہیں سر پھوڑتی ہے جہاں اسے نہیں پھوڑنا چاہیے۔ ساری تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو بولنے والوں کے کلام کو سنتا ہے اور خاموش رہنے والوں کے دل کی بات جانتا ہے۔ محبت اگر خدا سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، اگر مذہب سے ہو تو ایمان بن جاتی ہے، اگر ہم سفر سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، اور اگر دولت سے ہو تو فکر بن جاتی ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی تکلیف کسی لاپرواہ انسان کا انتظار کرنا ہے۔ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، آنسو آپ کو بہادر بناتے ہیں، اور دل کا ٹوٹنا آپ کو سمجھدار بناتا ہے۔ شکوے شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے، اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ ہماری توبہ کو بھی توبہ کی ضرورت ہے کہ اس میں سچائی نہیں ہوتی۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ مشکل تو ہو لیکن بیان نہ کی جائے۔ مصیبت کا اترنا ہلاکت کے لیے نہیں ہوتا بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ ایمان کی دولت سے دنیا کی دولت کو بہتر سمجھنے والے، یاد رکھ موت کے وقت ہر چیز تجھ سے زبردستی چھین لی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جو بھی منظر دیکھا ہے قبر اس سے زیادہ گھبراہٹ والی ہے۔ موت کو بہت یاد کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ دکھائی نہیں دیتا مگر اپنی رحمت اور قدرت سے نظر آتا ہے کہ وہ کتنا عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ہم اسی کو سزا دیتے ہیں جو ناشکرا ہو۔ ہم ہر حالت سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم صرف انسان سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ دوست وہ ہے جو غم کو کم کر دے اور خوشی کو بڑھا دے۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا رہتا ہے، اور جب آخری پتھر اس کی سانس روکنے لگتا ہے تو پھر وہ شور مچاتا ہے۔ ہمارے مرتبے اور رتبے ان لوگوں میں خوف پیدا کرتے ہیں جو ان مرتبوں کے چاہنے والے ہوں۔ انسان عجب مخلوق ہے، خیال کو حقیقت بناتا چلا جاتا ہے اور حقیقت کو خیال۔ نئی خواہشیں نئے ڈر پیدا کرتے ہیں، اور نئے ڈر نئی خواہشیں پیدا کرتے ہیں۔ خوف کبھی اونچا نہیں اڑ سکتا، آرزو سے آزاد دل ہی شہنشاہ ہے۔ عشق حقیقی ہی وہ رابطہ ہے جس کی بدولت ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ دنیا ایک جال ہے جس کا چارہ خواہشیں ہیں، اس جال سے بچو اور جلد اپنا چہرہ خدا کی طرف موڑ لو۔ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ سے تمہارا رشتہ کٹ گیا تو کوئی بھی تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا۔ بھول جانا انسان کی غلطی نہیں ہے، فطرت ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ چلی آ رہی ہے، قیامت تک رہے گی، اور بھول ہی نے اس کھیل کو رچایا ہوا ہے۔
اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ تمہارا صبر تمہیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ صبر کرو، مقصد تک پہنچ جاؤ گے۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ ہو جانے والے واقعات پر افسوس نہ کرو، صبر کرو۔ عمل بہانہ ہے، مقدر ٹل نہیں سکتا۔ عقل اور نصیب نہ ہو تو عمل جہالت ہے۔ جہاں بات سمجھ نہ آئے وہاں دین کام آتا ہے۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ جہاں سمجھ نہ آئے وہاں حکم مان لینا۔ جب صلح ہو جائے تو پرانے جھگڑے بیان نہ کیا کرو۔ دکھ کو سمیٹنا ہی خوشی ہے، غم کو اپنے پی جایا کرو۔ موت یہ نہیں کہ سانس ختم ہو جائے، اصل موت تو یہ ہے کہ ہمیں یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ جو رہنا چاہے اس کے لیے دل کشادہ کیجیے، جو جانا چاہے اس کے لیے راستہ کشادہ کیجیے۔ کچھ اچھا کرنے کی ہمت نہ سہی، کچھ اچھا سوچنے کی ہمت ضرور کیجیے، اور روز کیجیے۔ آپ کی اچھی سوچ آپ کی ہمت کو ہمت دیتی رہے گی۔ وہ جب عطا کر دے تو کون ہے جو چھین سکے؟ اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرو۔ یقین جانو تمہارے اپنے علاوہ تمہارا وفادار کوئی نہیں۔ مرتبہ، مقام اور دولت کی خواہش انسانی زندگی کو گھن کی طرح کھائے جا رہی ہے۔ روحانیت عقل سے سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیفیت کا نام ہے، اسے محسوس کیا جاتا ہے۔ پریشانی سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو خالق کی مرضی کے مطابق بسر کرے۔ حقیقت آئینے کے عکس کی طرح ہے، آپ قریب ہو جاؤ وہ قریب ہوتا ہے، آپ دور ہو جاؤ وہ دور ہو جاتا ہے، آپ سامنے سے ہٹ جاؤ وہ بھی ہٹ جاتا ہے۔ صرف ایک خوشی ایسی ہوتی ہے جو ہمیشہ رہتی ہے، وہ ہے اللہ کے ذکر کی خوشی، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی خوشی۔ اور جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہ جائے اس کو کوئی غم نہیں ہوتا۔ جس نے معاف کیا وہ معاف کر دیا گیا۔ اگر آپ نے آگے جا کر اللہ سے معافی لینی ہے تو ادھر معافی دے کر جانا۔ اگر تم بغل میں کسی کے خلاف درخواست چھپا کر لے کر جا رہے ہو تو دوسرا تمہارے خلاف درخواست لے کر آ رہا ہے، تم پھینک دو تو وہ بھی پھینک دے گا۔ معاف کر کے جاؤ تو معاف کر دیے جاؤ گے۔ جب اللہ کی رحمت میں آتے ہیں تو ہم ان لوگوں سے ڈرتے ہیں جو لوگ کسی کو ڈرا نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل کو اپنے اعمال نامے کے مطابق نہ دیکھنا، اس کا فضل آزاد ہے۔ وہ تو قطرے کو اگر چاہے سمندر ہی بنا دے، یہ سب اس کی مرضی ہے۔ عبادت اپنی پیشانی کا نام ہے، یہی پیشانی جھکتی ہے تو انسان سجدے کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اپنی پیشانی ہی سجدوں سے سرفراز ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کے کلام کی قرات کے لیے بھی انسان ہی کی زبان درکار ہے۔ اپنی جمع کی ہوئی دولت ضرور اپنا نصیب تھا، لیکن اس نصیب کو خوش نصیبی بنانے کے لیے ضرورت مند لوگوں کو اس میں شامل کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر نہ شامل کیا تو یہ دولت اپنی انا کا نذرانہ بن کر رہ جاتی ہے، اور یوں یہ بدنصیبی بن کر رہ جاتی ہے۔ کسی انسان کی اللہ کے سامنے شکایت نہ کرو اور تقاضا نہ کرو کہ یہ دے دے اور وہ دے دے۔ وہ دے تو اس کی مرضی، نہ دے تو اس کی مرضی۔ اللہ ہنساتا ہے تو ہنستے جاؤ، رلاتا ہے تو روتے چلے جاؤ۔ چیزیں دیتا ہے تو قبول کر لو، اور اگر چھین لے تو راضی ہو جاؤ۔ بس اگر آپ اللہ کے ہر حکم پر راضی رہنا سیکھ لو تو پھر تمہیں پہچان اور عرفان مل جائے گا۔ تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف رکھنے والا ہو۔ لوگوں نے ظالم کو دیکھ کر اگر اس کا ہاتھ نہ روکا تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو عذاب میں پکڑ لے۔ راز اسی کو ملتا ہے جو راز کو راز رکھنے کا فن سیکھ چکا ہو۔ سوال یہ نہیں ہے کہ راز کیا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا تم راز کو راز رکھ سکتے ہو۔ سوال یہ ہے کہ کیا تم کوئی چیز اپنے اندر رکھ سکتے ہو۔ وہ جس نے خود کو مکمل سمجھا
پھر وہ زندگی بھر کوئی کمال نہ کر سکا۔ جس بندے سے اللہ راضی ہے اس بندے کی آنکھ سے آنسوؤں کا تعلق ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ سچی توبہ انہی بندوں کا نصیب بنی جنہیں ان کے رب نے پاک کرنے کا ارادہ کیا۔ جب اللہ کچھ لے لے تو صبر کے ساتھ بہترین بدلے کا انتظار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی چھوٹی نعمت لے کر بڑی نعمت سے صبر کرنے والے بندوں کو خوش فرما دیتا ہے۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے نفس کو وہ چیزیں نہ دکھاؤ جو اسے پسند ہیں، کیونکہ نفس پھر صرف دیکھ لینے سے مطمئن نہیں ہوتا، وہ بہت آگے تک لے جاتا ہے۔ جس نے اپنی غلطیوں کا حساب نہ کیا تو یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جو نیک ہو گیا، اور ایک وہ بندہ ہے جس نے دوسروں کے ساتھ نیکی کی، دوسرے نے یقیناً پہلے کو مقام میں ہرا دیا۔ جس نے اپنے کردار کو نہیں سنوارا اس کا سب سے بڑا دشمن وہ خود ہے۔ جب تم کسی انسان کی بناوٹ اور شکل و صورت میں عیب نکالتے ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم خالق کی کاریگری میں عیب نکال رہے ہو۔ لہٰذا یاد رکھو کہ یہ مسئلہ نہایت خطرناک ہے۔ بندہ روز قیامت پہاڑ جیسی نیکیاں لائے گا، لیکن اسے پتہ چلے گا کہ اس کی بدزبانی نے اس کی ساری نیکیوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اپنے اعمال کی تعداد پر یقین نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ قبول ہوں گے یا نہیں، اور اپنے گناہوں سے بے فکر نہ رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے پاس کفارہ ہوگا یا نہیں۔ اللہ کی بندے سے منہ پھیر لینے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اسے فضول چیزوں میں مشغول کر دے۔ تاریخ پر نظر ڈالو، جو انسان بھی حقیقی معنوں میں اللہ کے لیے کھڑا ہوا اسے تکلیفیں اٹھانا پڑی۔ تعریف کی چاہت اور رتبے کی طلب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے روکنے والی کوئی چیز نہیں۔ جو شخص لوگوں میں مشہور ہونا چاہتا ہے وہ آخرت کی مٹھاس نہیں پا سکتا۔ کتنے ہی ایسے جاہل ہیں جن کی عاجزی اور انکساری نے ان کی جہالت کو چھپا لیا، اور کتنے ہی ایسے علم والے ہیں جو اپنے علم میں ممتاز ہیں لیکن تکبر نے ان کے مقام کو تباہ کر دیا۔ جب مشرکین لاچار ہو کر خدا کو پکارتے تھے تو وہ ان کی پکار کا جواب دیتا تھا، تو اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہوگا؟ تقویٰ کس قدر آسان ہے کہ جب کسی چیز میں شک ہو تو اسے چھوڑ دو۔ جس چیز کو تم غلطی سے خزانہ سمجھ رہے ہو، یعنی دنیا کی لذت کے خیال میں، تم حقیقی خزانے کو ہاتھ سے کھو رہے ہو۔ توبہ کی سواری عجیب سواری ہے، ایک لمحے میں فرش سے عرش تک دوڑ جاتی ہے۔ آدمی کی قبر کے لیے سب سے بہترین پڑوسی استغفار کی کثرت کے سوا کچھ نہیں۔ اس شخص سے بڑھ کر خوشگوار زندگی اور کس کی ہو سکتی ہے جس کے سارے فکر اور غم ایک فکر میں ڈھل گئے ہو کہ خدا کی خوشنودی کیسے حاصل ہو۔ دل اللہ کی محبت ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یہی وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے۔ جب بندہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے تو خیر اور بھلائی بھی اس کے لیے مسلسل بڑھتی رہتی ہے اور برائی اس سے دور رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور راستے پر درمیانی چال چلنے والا کسی دوسرے تیسرے کے راستے پر سرپٹ دوڑنے والے سے جیت جائے گا۔ اکثر اہل باطل دنیا چھن جانے کے ڈر سے سچائی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کثرت سے جھوٹ کی طرف دیکھنے سے دل سے سچائی کی معرفت چھن جاتی ہے۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز بیکار اور فارغ رہنا ہے، اس لیے کہ انسان کا نفس فارغ نہیں بیٹھتا، بلکہ اگر اسے ایسے کام میں مصروف نہ کیا جائے جو فائدہ دینے والا ہو تو نفس انسان کو ایسے کاموں میں لگا دیتا ہے جو نقصان دینے والے ہوں، اور ایسا لازمی ہوتا ہے۔ جس کا علم اسے رلاتا نہیں تو ممکن ہے کہ اسے فائدے والا علم یعنی علم نافع نہیں دیا گیا، کیونکہ اللہ نے علماء کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا
بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ روتے ہوئے تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں۔ حیا ایسی عادت کا نام ہے جو انسان کو برائی اور نافرمانی سے روکتی ہے، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی سے بچاتی ہے۔ اس لیے حیا میں خیر ہی ہے۔ بعض اوقات آدمی شرم کے مارے کسی بھلائی کو سر انجام نہیں دیتا اور حق بات نہیں کہتا۔ یہ حیا نہیں، یہ تو بزدلی ہے۔ حیا حق گوئی میں رکاوٹ نہیں ہوا کرتی، بلکہ دین کی غیرت کو زندہ کرتی ہے۔ جب تمہیں اپنے بھائیوں کی طرف سے کوئی جفا محسوس ہو تو تم اللہ سے توبہ کرو، اس لیے کہ تم سے کوئی گناہ سرزد ہو چکا ہے جس کا یہ اثر ہے۔ اور جب تم دیکھو کہ تمہارے بھائیوں کا دل تمہاری محبت سے بھر رہا ہے تو تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم کسی کام میں اللہ کی اطاعت بجا لائے ہو۔ اگر مانگنے والا جانتا کہ مانگنے میں کیا برائی ہے تو کوئی کسی سے نہ مانگتا۔ اگر دینے والا جانتا کہ دینے میں کیا برکت ہے تو ہر شخص دینے کو ہی لپکتا۔ جس کسی کو خداوند عالم نے 60 سال تک کی عمر دی ہے تو گویا اس پر بہانوں کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے میں دوسرے لوگ مل سکتے ہیں، مگر خدا کے بدلے میں دوسرا خدا نہیں ملتا۔ جو عمل نہیں کرتا اور دعا مانگتا ہے وہ ایسا ہے جیسے بغیر کمان کے تیر چلانے والا۔ یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے کہ تم دنیا کو اپنی قسمت سمجھ لو، چلنے کا سامان کرو، کیونکہ تمہیں تیزی سے لے جایا جا رہا ہے۔ آج جو دنیا میں تمہارے پاس ہے تم سے پہلے اس کا مالک کوئی اور تھا اور تمہارے بعد کوئی اور ہوگا۔ دنیا کا گھر آباد کرنے کے لیے آخرت کا گھر برباد کرنا عقل مندی نہیں، اور ایسا کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ موت کتنی تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی ہے، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے تو ہمیں اپنے منصوبوں پر ہنسی آنے لگے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر اور بھلائی بانٹتے ہیں، جو آسانیاں بانٹتے ہیں۔ ہر تاریک رات کے بعد صبح نمودار ہونا ہی ہے، اس لیے پر امید رہو۔ اللہ کو پر امید لوگ بہت پسند ہیں۔ مالک اور خالق جب کسی کے لیے ہدایت اور سلامتی کا فیصلہ فرماتا ہے تو اپنی مخلوق میں جسے چاہے اس کی ہدایت کی صلاحیتیں دے کر بھیج دیتا ہے۔ نبی، پیغمبر، رسول ان پر ہی کیا موقوف ہے؟ وہ جب چاہے غلاموں، علم نہ رکھنے والوں، پرندوں، حیوانوں، پتھروں، درختوں، ہوا، پانی، آگ، یہاں تک کہ ریت کے ذروں، سمندر کی مچھلیوں، مچھروں، مکڑیوں، چیونٹیوں، دیمک کو بھی انسان کی رہبری کے لیے بھیج دیتا ہے، توفیق عطا فرما کر۔ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن دنیا کو آخرت سے آگے رکھ دینا سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ دوسرے کی کمی تیسرے کو بتانا غیبت ہے۔ سفر زمین کا، فرمان آسماں سے ملے، سکون ملے بھی تو انسان کو کہاں سے ملے؟ تمہارے بزرگوں کے پاس پیسہ کم تھا، سکون زیادہ تھا۔ تمہارے پاس پیسہ زیادہ ہے، سکون نہیں ہے۔ تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ میرے لیے دعا کرنا تو واقعی کیجیے گا۔ کون جانے اس لمحے دنیا اس کے دل پر کتنی بھاری پڑ رہی ہو۔ جب کوئی چیز زیادہ مقدار میں کسی کو دی جاتی ہے تو ضائع ہی جاتی ہے، چاہے وہ توجہ ہو، احساس ہو یا پھر محبت۔ غصہ ایک غیر ارادی کام ہے، لیکن پھر بھی اتنا سمجھدار ضرور ہے کہ خود پر نہیں آتا
اور اگر آ بھی جائے تو اندر ہی اندر رہتا ہے، باہر نہیں آتا، کوئی نقصان نہیں کرتا۔ محبت کے قیدی پرندے کھلے دروازے دیکھ کر بھی آزاد نہیں ہوتے۔ گھر کی مشکل کوئی حل چاہتی ہے، مجھ سے وہ تاج محل چاہتی ہے۔ کیسی نادان ہے دنیا کی طلب، بیج بویا نہیں پھل چاہتی ہے۔ سچے رشتے دو مختلف ذہن اور فکر کے لوگوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ دونوں کے خیالات الگ ہوتے ہیں، سوچ الگ ہوتی ہے۔ ان سب کے باوجود وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ اپنی عمر اور پیسے پر کبھی اعتبار مت کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ اپنے محبوبی حقیقی کی طلب میں کب تک در بدر خاک چھانتا پھرے گا؟ اے طلب رکھنے والے، تو اپنے اندر نگاہ ڈال، تو ہی تمام ناموں کا مظہر ہے، یعنی اپنے آپ کو پہچان تاکہ رب کو پہچان لے۔ میں کسی غیر سے اپنے دل کے راز نہیں کہہ سکتا، تو ہی میرے راز سن لے، تو ہی میرا رازداں ہے۔ اے دل، تو اگر غموں سے مکمل نجات چاہتا ہے تو محبوب کا غم اپنے اندر بسا لے، کیونکہ جو دل عشق کے غم میں مبتلا ہو جاتا ہے باقی سب غموں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ قرب یعنی تکلیف بھی رنگ بدلتی رہے تبھی قابل برداشت رہتی ہے۔ جس کو تم برا سمجھ کر ناپسند کر کے چھوڑ دیتے ہو، اس کو کوئی دوسرا شخص یا چیز اچھا سمجھ کر قبول کر لیتی ہے۔ کیا کوئی چیز ایک ہی وقت میں اچھی یا بری ہو سکتی ہے؟ وہ نہ اچھی ہے نہ بری، سوائے اس کے کہ تمہاری میں نے اس کو برا بنا دیا ہے، کسی دوسری میں نے اس کو اچھا بنا دیا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، کوئی ایک نیک عمل اگر بار بار کسی ایک جگہ پر کیا جائے تو اس جگہ سے ایک طاقت پیدا ہو کر آپ کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ محبت پہلی، دوسری، تیسری نہیں ہوتی۔ محبت تو وہ ہوتی ہے جس کے بعد محبت نہ ہو۔ جتنی بڑی خطا ہوگی اتنی ہی بڑی عطا ہونے والی ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کر لے۔ مردہ یزید کو گالیاں دینا آسان ہے، زندہ یزید کو للکارو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ حسینیت کسے کہتے ہیں۔ حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا۔ کسی اپنے کی زندگی کا ایسا خوبصورت پھول ضرور بنیے کہ قیامت کے دن روز محشر وہ آپ کی خوبصورتی اور خوشبو کی گواہی ضرور دے۔ خوش رہنے والے لوگوں کی توجہ ان چیزوں پر ہوتی ہے جو ان کے پاس ہے، اور وہ لوگ ہمیشہ غمزدہ رہے جنہوں نے اپنی محرومیوں پر نظر رکھی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا بہترین مذہب صرف آپ کے پاس ہے، جو کہ یقیناً صحیح ہے، تو پھر سب سے اچھے کام کرنا بھی آپ کی ہی ذمہ داری ہے۔ بہت چھالے ہیں اس کے پیروں میں، کمبخت اصولوں پر چلا ہوگا۔ کسی کا دل توڑنا ایسا ہی ہے جیسے کسی کو بے وجہ قتل کر دیا جائے۔ انسانوں کی محبت کو کھونے کا نقصان قبر تک ساتھ جائے نہ جائے، مگر اللہ کی محبت کو کھو دیا تو یہ نقصان آخرت تک ساتھ جاتا ہے۔ انسان نے اگر اس دنیا میں کوئی چیز حقیقت میں بہت بڑی اور قابل تعریف کی ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے اور اپنے دل کو اور نفس کو پاک کر لینا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ منظر کبھی ایک جگہ قیام نہیں کرتا، اس کی زندگی بس ایک جھلک ہے، اس کے بعد دوسرا منظر اس کی جگہ لے لیتا ہے اور تیسرا اس دوسرے منظر کے پیچھے ہوتا ہے۔ قدرت بعض لوگوں کو کمزور کردار دے کر آزماتی ہے اور بعض لوگوں کو کمزور لمحات دے کر، اور جو ان دونوں کے قیدی ہو جاتے ہیں ان کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، شیطان ان کو جیت لیتا ہے۔ ایک طرفہ کچھ بھی نہیں ہوتا،
محبت بھی نہیں، نفرت بھی نہیں، ہاں دھوکہ ہمیشہ ایک طرفہ ہوتا ہے۔ درود کی کثرت کرنے والوں کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، بن مانگے بھر دی جاتی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دنیا میں ہر شخص غم کا پہاڑ اٹھائے پھرتا ہے، مگر اپنا غم سب کو بڑا لگتا ہے۔ رتبوں میں سب سے بڑا رتبہ پیدا کیا جانا ہے، تخلیق میں لایا جانا ہوتا ہے، اور ہر تخلیق پا جانے والے کو اس رتبے پر فخر اور شکر کرنا چاہیے۔ ہر وہ کام جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے آسان ہوتا ہے، وہ آسانیاں دیتا ہے۔ اس نے تمہیں فرض دیے تو قضا بھی رکھی ہے، گناہ کے بعد توبہ کی شفا بھی دیتا ہے۔ یہ وصف اللہ کا ہے، انسانوں نے اسے نہیں اپنایا۔ فرق پڑتا ہے جیسے سفید دودھ میں ایک چٹکی ہلدی سے، ایک دیگ چاول میں 2 چٹکی زعفران سے۔ فرق مقدار میں کتنا ہی کم اور تعداد میں کتنا ہی نیچے کیوں نہ ہو، پڑتا ضرور ہے۔ چہرے کتنے عجیب ہوتے ہیں، راز ہوتے ہیں، جب انہیں پڑھنے لگو تو یہ لگتا ہے جیسے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ دوسری دفعہ نظر ڈالو تو وہ دوبارہ سے پڑھنا پڑتا ہے، یوں جیسے کتاب کا ورق پلٹ گیا ہو۔ انسان فطرتاً کل میں رہتا ہے، خواہ وہ گزرا ہوا کل ہو یا آنے والا۔ شاید وہ اس لیے خوش اور مطمئن دکھائی نہیں دیتا کیونکہ وہ آج میں نہیں جیتا۔ بہت سے رویوں کی زبان نہیں ہوتی لیکن سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور جن رویوں کی زبان نہیں ہوتی شاید وہ زیادہ اچھے سے سمجھ میں آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بدلہ یعنی انتقام وہ ڈش ہے جس کو جتنا ٹھنڈا کر کے پیش کیا جائے اتنا بہتر ہوتا ہے۔ اپنے آئینوں سے ڈر جائیں گے کچھ لوگ یہاں، کبھی کردار نظر آیا جو چہرے کی جگہ۔ تعجب ہوا یہ جان کر اس دور جہالت میں خاموش سے رہتے ہیں اب آگاہ مزاج لوگ۔ وہ جس کی ٹھوکر میں ہو سنبھلنے کا سبق شامل، تم ایسے پتھر کو راستے سے ہٹا نہ دینا۔ ہے ہمارے چاروں طرف بھیڑ گونگے بہروں کی، کسے خطیب بنائیں کس سے خطاب کریں۔ جس قوم کی نفسیات میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ صفائی کرنے والا حقیر ہوتا ہے، اس سے صفائی کی امید رکھنا بے وقوفی ہی ہے۔ جب آپ کسی پرندے کا پنکھ چھینتے ہیں تو صرف آپ اس کے پر نہیں لیتے، اس کا پورا آسمان لے لیتے ہیں۔ ایسے جھوٹے رشتوں پر لعنت جو کسی کا سکون چھین کر سو جاتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ کسی کے لیے اپنے دل میں برے خیالات رکھ کر اس کے خلاف برا سوچنے سے اپنا ہی سکون برباد ہوتا ہے۔ کوئی چاہے کہ اسے سکون سے رہنا نصیب ہو تو وہ دوسروں کے متعلق برا نہ سوچے، دوسروں کو سکون سے رہنے دیں، آپ خود بھی سکون پائیں گے۔ جب کوئی اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو اس کے دل میں اتنی پریشانیاں جمع ہو جاتی ہیں کہ وہ پریشانیاں ہی اس کے لیے عذاب بن جاتی ہیں۔ دیکھ معمار پرندے بھی رہے گھر بھی بنے، نقشہ ایسا ہو کوئی پیڑ گرانا نہ پڑے، ہجر ایسا ہو کہ چہرے پہ نظر آ جائے، زخم ایسا ہو کہ دکھ جائے دکھانا نہ پڑے۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں اور رویے سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ بھی سنایا نہ جا سکا، جس پہ ہنستے تھے لوگ وہ رونے کی بات تھی۔ بولنے والے یہ کب سوچ کر بولتے ہیں کہ ان کے چند الفاظ کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں یا کسی سے اس کی زندگی کا مان چھین لیتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں آنے والے بہترین دن عطا فرما اور ہمارے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے ہمارا دل خوش ہو، ہماری تمناؤں کو پورا فرما، ہمیں ذہنی سکون عطا کر ہمارے معاملات کو آسان کر دے۔ جس مذاق میں 2 لوگ ہنسیں اور تیسرے کے چہرے پر تکلیف کے آثار دکھائی دیں، وہ دراصل مذاق کرنا نہیں، مذاق اڑانا کہلاتا ہے۔
محبت کے معاملات میں خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو ایک اچھا انسان ملا ہو، کیونکہ محبوب تو بدل سکتا ہے ایک مدت بعد، مگر ایک اچھا انسان کبھی نہیں بدلتا۔ وہ شعور رکھتا ہے انسانیت سے جڑے جذبے کی۔ یہ مکمل احسان اور حسن سلوک نہیں کہلاتا کہ انسان والدین کے ہاتھ پیر چوم لے۔ اصل احسان تو یہ ہے کہ ان کی سختی، نفسیات اور بیماری، بدلتے مزاج پر صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ تعجب ہے جو لوگوں کی تکلیفیں تو سہ لیتا ہے، لیکن والدین کی معمولی بات پر ناک چڑھا لیتا ہے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ جسے اللہ سے ایک بار محبت ہو جائے، اسے کبھی دنیا کی کسی بھی چیز سے ویسی محبت نہیں ہو سکتی جیسی وہ اللہ سے کرتا ہے۔ ہر منزل عقل سے سر ہوتی ہے، عقل کے بغیر کوئی زندگی نہیں، مگر اللہ کی یاد اس کی محبت سے ہی ممکن ہے۔ وفا کا تعلق عقل سے زیادہ محبت سے ہے۔ عقل ذکر تک لے آتی ہے، تھوڑا بہت ذکر کروا بھی لیتی ہے، مگر ذکر کی انتہا صرف اور صرف محبت الہی سے ہی ممکن ہے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا کے رنگوں سے نکال کر اپنا رنگ دے دے، ایسا رنگ جو وقتی نہ ہو، ظاہری نہ ہو، جو کچا نہ ہو، جو پھیکا نہ ہو، جو مرتے دم تک نہ اترے، چاہے کتنے ابال آئیں، چاہے کتنا طوفان آئے، چاہے کتنے ہی رنگین مناظر آنکھوں کے سامنے آئے، پر تیرا رنگ نہ چھوٹے۔ ایسا رنگ عطا کر جو دل اور روح میں رچ بس جائے۔ آدم اور حوا کا لباس شیطان نے اتروا دیا۔ جب وہ بے لباس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیج دیا۔ اب وہ پھر سے تمہارا لباس چھین رہا ہے۔ لباس کم نظر آتا ہے، جسم زیادہ۔ آدم تو جنت سے نیچے زمین پر آ گئے تھے، تم زمین سے نیچے کدھر جاؤ گے؟ اس کے نیچے تو دوزخ ہے، پاتال ہے۔ جس شخص کو آپ متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا دل اس ذات کے ہاتھ میں ہے جس کی آپ نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہم انسان بھی خدا کی عجیب مخلوق ہیں، چاہے جتنا مرضی خود کو دوسروں کے رویوں سے لاپرواہ ظاہر کر لیں، لیکن برے رویے پر دل ہر بار نئے سرے سے دکھتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میں نے یہ سیکھا ہے اس دنیا سے کہ یہاں ہر کوئی موت کا مزہ چکھے گا، لیکن بہت کم ہوں گے جو زندگی کا مزہ چکھ پائیں گے۔ پسندیدہ چیز کا مل جانا بھی آزمائش اور کھو جانا بھی آزمائش ہے، اور انسان ہمیشہ پسندیدہ چیز کے ذریعے سے ہی آزمایا جاتا ہے۔ غیر اہم چیزیں تو ساری زندگی پیروں میں رلتی رہتی ہیں، اور ہونے کے باوجود بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ جو نفس کا جال ہے، اس سے محفوظ رہنے کے لیے قدم قدم پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک مسلسل کوشش سے ساری خواہشات سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس بار بار دلانا پڑتا ہے۔ جیسے جسم کو روزانہ خوراک چاہیے، بالکل اسی طرح روح کو بھی روزانہ پرورش درکار ہے، تاکہ نفس اور شیطان کو مات دی جا سکے۔ صاحب علت صاحب عزت نہیں ہو سکتا۔ جاننا علم کی جان ہے، اور ماننا علم کا ایمان ہے۔ جان کر مانا تو صرف مانا، اور اگر ایمان سے مانا تو بہت خوب مانا۔ اے مولا، ہمارے سارے کے سارے دل کو اپنی رضا کے مطابق بدل دے۔ بے شک ہونا وہی ہے جو تیری رضا ہے، تو ہمیں بھی توفیق دے کہ ہماری ساری مرضی تیری مرضی میں وقف ہو جائے۔ زندگی میں عجیب چیزیں ہو جاتی ہیں، قریب ترین رشتے دھوکے دے جاتے ہیں، نیتوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں، جن لوگوں کی قسم کھائی جا سکتی ہے وہ دغا دے جاتے ہیں۔ ایسی خبریں ملتی ہیں کہ انسان کانوں
اور آنکھوں پر اعتبار کھو بیٹھتا ہے۔ اپنے دل کو ایک پھول کی طرح ہلکا رکھنا چاہتے ہو تو یہ باتیں اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ جو بات دل میں ہے اسے بولنے کی ہمت رکھو، اور جو بات کسی اور کے دل میں ہے اسے سمجھنے کی سمجھ رکھو۔ انسان کی آنکھ میں میل ہے، سماعت گمراہ ہے، اعضاء میں بغاوت ہے، زبان بے قابو ہے، ساری زندگی گمراہ ہے۔ اپنے آپ پر بے پناہ محنت کرنی ہوتی ہے۔ جب کام شروع کیا جاتا ہے ہر چیز بگڑی ہوئی ہوتی ہے۔ دائمی یعنی ہمیشہ کی محبت صرف ایک ہوتی ہے، ایسی محبت جسے کبھی زوال نہیں، اور وہ محبت اللہ کی محبت ہے۔ دوسری ہر محبت کی ایک مدت ہوتی ہے، پہلے اس کی گرمی اور شدت میں کمی آتی ہے، پھر وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کچھ چاہتے ہیں جو آپ کے پاس کبھی نہیں تھا تو آپ کو کچھ ایسا کرنا ہوگا جو آپ نے کبھی نہیں کیا، اور شاید وہ کام آپ جانتی بھی ہیں۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ مانگنے کی توفیق دیتا ہے۔ مانگو اللہ سے وہ سب جو دنیا سے مانگتے جھجکتے ہو، کہہ ڈالو وہ تمام دل کی باتیں جو لوگوں سے نہیں کہہ سکتے۔ وہ سنتا ہے، وہ دیتا ہے، وہ بہت محبت والا ہے، مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ظلم ہر حال میں برا ہے، لیکن اپنی ذات پر کیا جانے والا ظلم سب سے برا ہے، کیونکہ اپنی ذات پر جاری رکھا جانے والا ظلم انسان کو بے حس بنا دیتا ہے، اور جو بے حس ہو جائے وہ انسان نہیں رہتا۔ ہر وہ چیز نعمت ہے جو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتی ہیں، آپ کو سکون دیتی ہیں۔ ہر مسکراہٹ پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، برکتیں بڑھتی ہیں۔ خوش نصیبی یہ نہیں کہ رب نے مال، زمین، جائیداد کتنی دی، بلکہ یہ ہے کہ رزق حلال ملا ہو، سکون ملا ہو، مطمئن ضمیر ملا ہو، سجدوں کی توفیق ملی ہو، کیونکہ اللہ کے یہاں اخلاص دیکھا جائے گا، مقدار نہیں۔ ایک بزرگ بولے کہ سارے کھیل اللہ کے اپنے ہیں۔ وہ کبھی کبھی تو اتنا بے نیاز ہو جاتا ہے کہ بندہ لاکھ کوشش کرے، تلاوت، نماز، محفل، ذکر، اذکار، درود، وظیفہ، لیکن وہ قریب ہی نہیں آتا۔ اور جب اس کا اپنا من کرتا ہے تو وضو بھی شرط نہیں، جگہ اور وقت کی بھی قید نہیں، اور وہ بندے کے اندر ایسے سما جاتا ہے جیسے دودھ میں سفیدی اور پھول میں خوشبو۔ کبھی کبھی تو کئی مہینے گزر جاتے ہیں اور یہ کیفیت نہیں بنتی، اور بننے پہ آئے تو لمحوں میں بن جاتی ہیں۔ کسی کی بے غرض خدمت سے اللہ تمہیں وہ بخت لگائے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ اگر اچھائی آپ کے اندر موجود ہے تو یقین کریں کسی کا حسین ساتھ کہیں نہ کہیں مل جایا کرتا ہے۔